نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی کے دوران جن بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک منافقین کا مسئلہ بھی تھا۔ منافقین ہی ہیں جن کی نشانیاں بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا کہ منافقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ منافقت کیا ہے، اسلام میں اس کے بارے میں کیا وعید ہے، اس کا نقصان ہمیں کیا ہے، معاشرہ اس سے کیسے خراب ہوتا ہے۔ پہلے صرف ماننا، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ 2 امپورٹنٹ کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ایمان کے۔ لیکن ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول کو واضح طور پر نہ مانا جائے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، ابوبکر ایمان لائے ہیں، عمر ایمان لائے ہیں، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے ہیں، تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ، یعنی پوری ڈیووشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ۔ قالو انؤمن کما آمن السفہاء، تو کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لیں؟ ان کی تو مت ماری ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی کے دوران جن بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک منافقین کا مسئلہ بھی تھا۔ یہ وہی منافقین ہیں جن کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ سے دھوکے بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین، یہ منافقین ہی ہیں جن کی نشانیاں بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا کہ منافقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور اگر بحث و تکرار ہوگی تو گالی گلوچ کرے گا۔ ناظرین، یہ منافقت آج کی زندگی کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ منافقت کیا ہے، اسلام میں اس کے بارے میں کیا وعید ہے، اس کا نقصان ہمیں کیا ہے، معاشرہ اس سے کیسے خراب ہوتا ہے، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ایک بار پھر موجود ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، جو منافقت ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن ماننے سے انکار کیا ہے، تو یہ تھوڑا ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ منافقت ہے کیا اصل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، قرآن مجید اسی آیت میں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ایک بڑی اہم حقیقت کا انکشاف کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، اصل میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی ایمان کا اصل تعلق ایمان بالرسالت کے ساتھ ہے، صحیح، چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کے رسول نہیں مانتے، تو جب تک وہ یہ سفر طے نہ کریں وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، اسی مقام پر آگے جا کر فرمایا گیا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹے طرز عمل کی وجہ سے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن سر، میں ایک چیز کی وضاحت آپ سے چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ایمان اللہ کو اس طرح ماننا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ اور یوم آخرت کو ماننا؟ یہ بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر صرف اللہ کو ماننا یہ بھی تو ایمان ہے نا، ایمان باللہ۔ دوسرا، صرف آخرت کو ماننا کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ یہ اصل سپرٹ ہے ایمان بالآخرت کی۔ تفاصیل تو بعد میں آتی ہیں، پہلے صرف ماننا، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ 2 امپورٹنٹ کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ایمان کے۔ لیکن ایمان مکمل نہیں ہوتا
جب تک رسول کو واضح طور پر نہ مانا جائے. یعنی جیسے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ رسول کو صرف صادق اور امین ماننا ایمان نہیں ہے. اس کو ایکسپریس ورڈز میں واضح الفاظ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ماننا، یہ ہے ایمان برسالت. بالکل ٹھیک ہے. اور سر جو ابھی آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک بیماری ہے جو لگ گئی ہے، تو یہ منافقت بیماری پھر کیسے ہے؟ بالعموم ہمارے ذہنوں میں یہ ایک ایزمپشن ہے، مفروضہ ہے، میں کہوں گا کہ منافق صرف وہ ہے جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کرتا ہے. یس، سورہ آل عمران میں ایک گروہ کا تذکرہ ہے جن لوگوں کو یہودیوں نے کھڑا کیا کہ یہ جو اسلام کی ساکھ ہے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے پھر اس کی کھال بھی ادھیڑ دیں تو وہ ڈس اون نہیں کرتا اسلام کو. بالکل ٹھیک ہے. یہ ساکھ توڑی جائے. لہذا انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ تم صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ اور کہو کہ ہم منظر سے دیکھا ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں. لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا، نفاق کو ایک بیماری کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جیسا کہ کہا گیا کہ یہ رسول کو دل سے نہیں مانتے. اصل جو پرابلم ہوتا ہے منافق کی وہ ہوتی ہے دو. یعنی اس کے لفظ کو پہلے غور کر لیں کہ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، جس کی دو اوپننگز ہوتی ہیں، اور نافقہ کہتے ہیں گو کے بل کو، جس کی دو اوپننگز ہوتی ہیں. تو منافق کی جو بیسک نیچر ہے وہ کیا ہے کہ وہ دنیا کو بھی ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی اچیو کرنا چاہتا ہے. اصل بیماری جو ہے وہ یہ ہے. لیکن اس کی جو مین مینیفیسٹیشن ہوتی ہے وہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. صحیح. اور رسول کے بعد جو آرگنائزیشن کو لیڈ کرنے والا ہے اس کی نافرمانی ہوتی ہے. تو بیماری کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لیں تو آپ کو نفاق سمجھ میں آ جائے گا. بیماری اور ہوتی ہے اور اس کی علامات اور ہوتی ہیں. جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا اور گالی گلوچ پہ اتر آنا چھوٹی چھوٹی بات پر، یہ علامات ہیں نفاق کی. نفاق نہیں ہے. صحیح. نفاق اصل میں ایک بیماری ہے. اس کی میں مثال دوں گا کہ ہمارے میڈیسن کی سرجری کی کتابوں میں بیماری کا بیان اس طرح ہوتا ہے. ٹوبرکلوسس، ٹی بی، پہلے اس کی ڈیفینیشن ہوگی، پھر اس کی ایٹیولوجی، کاز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، پھر اس کا پیتھوجینیسس کہ یہ ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، پھر اس کے سائنز اینڈ سمٹمز، اس کی علامات کیا ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ڈائگنوسس اور پھر ٹریٹمنٹ آتا ہے. یعنی اصل چیز کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو آپ سیپریٹ رکھیں. میں اس کو مزید سمجھاؤں کہ ٹی بی کی مثال میں نے دی ہے. ٹی بی میں کھانسی آتی ہے، ٹی بی میں ہلکا سا ٹیمپریچر رہتا ہے، بلغم میں ہلکا ہلکا خون آتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ علامات ہیں. مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مجھے 1 مہینہ ہو گیا کھانسی نہیں جا رہی، اور اس کو تشویش کیا ہوتی ہے کہ ٹی بی تو نہیں ہو گئی مجھے، جبکہ کھانسی جو ہے یہ بہت سی جو بیماریاں ہیں ان کی علامت ہے. یعنی آپ گرد و غبار میں سے گزریں تو کھانسی آئے گی، آپ کو دھوئیں میں سے بھی کھانسی آئے گی. ٹھیک ہے. نزلہ زکام ہوگا تو کھانسی آئے گی، دمے میں کھانسی آئے گی، ایزما جو ہے اس میں کھانسی آتی ہے، پھر ایڈوانس ہارٹ ڈیزیز کے اندر بھی کھانسی آتی ہے. لیکن ٹی بی ایک بیماری ہے جس کی علامات میں سے ایک جو ہے وہ کھانسی ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ پوچھے گا کہ ہلکا ہلکا ٹیمپریچر بھی رہتا ہے، پھر بلغم میں تھوڑا تھوڑا خون بھی آتا ہے، پھر وہ آخری ایک ٹیسٹ کروائے گا جس سے جا کے کنفرم ہو جائے گا کہ یہ واقعی ٹی بی میں مبتلا ہے. لیکن صرف کھانسی کی بنیاد پر کوئی شخص ٹی بی کا مریض نہیں بن جاتا. عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ جھوٹا ہے، منافق ہے. نو، یعنی منافق کی علامات میں سے یہ علامتیں ہیں، لیکن یہ علامتیں نفاق کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں، بعض اور بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ وہ جس کہ رسول کو رسول نہیں مانتے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو امام الانبیاء ہیں ان کو ہمارا امام بنایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ منافقین جن کا قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ذکر ہے، یہ اللہ کو تو مان رہے ہیں، یوم آخرت کو بھی مان رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس میں.
ٹھیک ہے. آپ امام کا جو مقام ہے ہمارے دین اسلام میں اس کا ذرا وضاحت کریں, وہ کیا ہے؟ فوج میں ہر وقت فوج لڑ نہیں رہی ہوتی, صحیح, لیکن جو ڈرل ہوتی ہے فوج کی جس کو روز کروایا جاتا ہے اس کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لیڈر ہے اس کے کوشچن پر چلنا ہے, رائٹ لیفٹ, رائٹ لیفٹ, رائٹ ٹرن, لیفٹ ٹرن, اسٹینڈ ایٹ ایز, ٹینشن. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ہماری ڈرل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. صحیح. اس 5 وقت کی نماز کو آپ غور سے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ٹریننگ دی ہے کہ جس کو بھی تم اپنا امام بنا کر آگے کھڑا کر لو, اب اس کی پیروی کرو. دوسری رکعت میں بیٹھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسکرائب طریقہ تھا. اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھو, اتحیات پڑھو اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. امام بھول گیا اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. اب میرے اور آپ کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہوئے حکم کیا ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اس کو ریمائنڈ کروا دو, لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یعنی کہ ہم جانتے بوجھتے غلطی کریں, یعنی اس کی غلطی کو بھی اون کریں. یہ بڑی اہم بات ہے. صحیح. کہ ہمارا ڈسپلن کیا ہے, امام کے ساتھ غلطی کریں, کھڑے ہو جائیں, اس کے ساتھ ریکٹیفائی کریں, سجدہ صاف کریں, پھر وہ بھی نہ کر سکے تو دوبارہ نماز پڑھیں. لیکن کسی مقتدی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ امام تو چلو بھول گیا, مجھے تو یاد ہے, میں فٹ اتحیات پڑھ لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. یہ ہے ہمارے دین کا ڈسپلن. اور یہ ڈسپلن جو ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے. صحیح. مثلاً کسی بھی ادارے میں آپ ملازمت کریں اور اس دی رولز آف دا سروس پڑھیں, باس از آلویز رائٹ. اور سیکنڈ رول ہے ان سم کیسز باس از رانگ, سی رول نمبر 1. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر جگہ کسی ادارے میں یہ چیز جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کی جاتی. یعنی میرا داماد وہ لیکچرر تھا کالج میں, تو اس نے پہلے BSc کمپیوٹر سائنس کیا تھا UAT سے, اور پھر اس کا دل و چاٹ ہو گیا کمپیوٹر سے, تو اس نے MA اسلامیات کیا. اس کے والد صاحب بھی ایسوسیٹ پروفیسر تھے, ریٹائرڈ اسلامیات ہی کے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. پھر وہ اسلامیات کا لیکچرر ہو گیا. اب کہیں کمپیوٹر کے لیکچرر چھٹی پر تھے, نہیں تھے, تو پرنسپل صاحب نے اس کو کہا کہ جی تم کمپیوٹر پڑھاؤ. اس نے کہا جی مجھے تنخواہ اسلامیات پڑھانے کی ملتی ہے, کمپیوٹر پڑھانے کی نہیں ملتی. اس نے نہیں پڑھائی. اب پرنسپل صاحب نے اس کی کانفیڈینشیل رپورٹ میں ڈس اوبیڈینٹ لکھ دیا. اب جب اس نے اسسٹنٹ پروفیسر بننا تھا تو ظاہر ہے اس میں ساری کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہیں وہ آن ریکارڈ آتی ہیں, تو وہاں وہ ڈس اوبیڈینٹ تھا. اب ڈس اوبیڈینٹ کامنٹ کے ساتھ وہ پروموٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ ڈائریکٹر صاحب نے شفقت کی, انہوں نے پرنسپل صاحب کو فون کیا کہ یہ کیوں بچے کا کیریئر خراب کرتے ہو, میں واپس بھیج رہا ہوں ایک بلینک تمہیں فارم کانفیڈینشیل رپورٹ کا, اور اس کو صحیح پر کر کے جو ہے سیٹسفیکٹری لکھ کے بھیجو. بھیجا, تب اس کی پروموشن ہوئی. اٹس سو امپورٹنٹ. یعنی ایک کانفیڈینشیل رپورٹ یا اسیسمنٹ کا جو بھی ہوتا ہے اس میں کئی چیز ہوتی ہیں. از ہی کمپیٹنٹ اور ناٹ, ڈز ہی ٹیک انیشیٹو اور ناٹ, یہ سب چیزیں. اور ایک کالم ہوتا ہے از ہی اوبیڈینٹ اور ناٹ. اس میں بے شک 10 کمیاں ہوں, اس میں نہیں ہونی چاہیے, ادارہ ٹالریٹ کر لیتا ہے, لیکن یہ ایک کہ یہ ڈس اوبیڈینٹ ہے یہ ٹالریٹ نہیں کرتا. صحیح. تو اسلام ہو, اسلام تو پائنیئر ہے نا. صحیح. تو سارے جو ہمارے عام اصول ہیں وہ ہم نے وہیں سے سیکھے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے نا. اور باقی اداروں میں ہم سے یہ سب تسلیم کرتے ہیں, باس کو ہم اوبے کرتے ہیں, لیکن جو ہی ہم دین میں آتے ہیں, جو ہی ہم سوشل معاملات میں آتے ہیں, ہم ان کو بھول جاتے ہیں. دین میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ دین میں کسی دینی جماعت کا جو امیر ہے اس کی ہم اطاعت کرنے سے پس و پیش کرتے ہیں. پھر جو گھریلو زندگی ہے اس میں ہم باپ کو وردی آف اوبیڈینس نہیں سمجھتے کہ وہ بھی واجب الاطاعت ہے. بیوی جو ہے اپنے شوہر کو وردی آف اوبیڈینس نہیں سمجھتی, وہ گاڑی کے 2 پہیے لگے رہتے ہیں, حالانکہ اگلا پہیہ جو ہے وہ شوہر اگلا پہیہ ہے, وہ پچھلے پہیے جو ہیں وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, اپ ٹو 4 ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے دین کا ایک مزاج ہے.
اگر ہم اس مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی ٹیون کر لیں گے تو ہماری گاڑی جو ہے وہ سموتھلی چلے گی، ورنہ قدم قدم پر نوکے کریں گے، یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے احادیث میں، اور اس خاص طور پہ منافقین کے چیپٹر کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے کردار کو آپ ذرا واضح کریں۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ میڈیسن کی کتاب میں، سرجری کی کتاب میں کاز ہوتی ہے، ایٹیولوجی اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں، کاز، کہ ٹی بی کیوں ہوتی ہے یا یہ نزلہ زکام کیوں ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، میڈیسن کی کتاب نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی ایسا چیپٹر کہ جس میں ساری معلومات کٹھی ہو جائیں ٹیکسٹ بک کی طرح، ایسا تو نہیں ہے۔ ایک جنرل ڈسکرپشن قرآن مجید دیتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کے آپ جو اگر کیریکٹر کو اپنے سامنے رکھیں تو ایک دم آپ کو نفاق کا پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ ہووزی، یہ مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک خزرجی سردار تھا اور مدینہ کا سب سے امیر آدمی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس نے آپ کی اونٹنی کو کی باغ پکڑ کر کوشش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے مہمان بنیں، میرا بہت بڑا گھر ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس کی باغ چھوڑ دو، جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی۔ یہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، میں نے بتایا نا کہ یہ مدینہ کا ایک رئیس تھا۔ مکہ مدینہ کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور تاج بھی تیار ہو چکا تھا، تاج پوشی باقی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں ایک گورنمنٹ بنی تھی، بلکہ کولیشن گورنمنٹ تھی بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ چٹھا گروپ، اور ان کی کولیشن میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ فیڈریشن میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی اور پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ چٹھا لیگ سے ہوگا۔ اچھا، اب چٹھا لیگ کے وزیر اعظم تھے منظور وٹو وزیر اعلیٰ، اور ہاں جی، ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو اور حامد ناصر چٹھا صاحب کی میٹنگ ہوئی ٹو ڈیسائیڈ کہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ تو اس میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جو پیپلز پارٹی کے وزیر فائنانس تھے، وزیر خزانہ مخدوم الطاف حسین، یہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ ہوں گے پنجاب کے، اور جوائنٹ پریس کانفرنس بھی دونوں نے کر دی، اعلان ہو گیا۔ اب شام کو حلف برداری ہونی تھی۔ جب حامد ناصر چٹھا صاحب اٹھ کے واپس مسلم لیگ ہاؤس گئے اپنے ساتھیوں کے پاس، انہوں نے کہا جی آپ یہ کیا کر کے آئے؟ ہماری تو جو کولیکشن تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ پنجاب کی چیف منسٹری ہمارے پاس ہوگی۔ تو انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحب کو فون کیا کہ جی میرے ساتھی تو نہیں مانتے۔ اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن مخدوم الطاف حسین وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچے۔ ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی، ایک پاؤں انہوں نے گاڑی سے نیچے اتارا اور وہیں کلیپس ہو گئے۔ یعنی اتنا بڑا شوق کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے والا ہوں میں اور بن نہیں سکا، اور بن نہ سکوں۔ یہ ایک ہے نا شوق، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو اس کو بھی شوق ہوا کہ اس کے سر کا تاج جو بنا پڑا تھا چھن گیا، وہ چھن گیا، اور چھینا کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بن گیا کہ میں دیکھ لوں گا کیسے تم یہاں پر چودھری بنتے ہو میری جگہ پر۔ تو اب کیونکہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا، اب وہ مجبوراً اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے دل میں وٹ رہا کہ میں اس کی چلنے نہیں دوں گا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، عام کسی بھی ادارے میں کوئی ڈپٹی چیف ہو، ڈپٹی جنرل مینیجر ہو، اور جب
مینیجر کی پوسٹ خالی ہو یا جنرل مینیجر کی پوسٹ خالی ہو تو یہ امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں ٹیک اوور کروں گا، لیکن وہ ادارہ کہیں سے لیٹرل انٹری کر کے کسی اور کو باہر سے لگا دے. اب اس کو سب سے ٹف ٹائم دینے والا یہی شخص ہوتا. تو اس کو وہ تھا، اور اس نے قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کیا، نہ صرف خود نافرمانی کی ہے بلکہ پروموٹ کیا ہے. اچھا، کرتا کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے لگتے تھے مسجد نبوی میں تو کہتا تھا بھائی خاموشی سے سنو، اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں. لیکن جب پیچھے جاتا تھا تب کوشش کرتا تھا کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے. مثال کے طور پر وہی اگلی آیت میں آیا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ زمین پر فساد نہ مچاؤ، قالو کہتے ہیں نہیں ہم تو پیس میکرز ہیں، ہم تو یعنی فکر کرنے والے ہیں معاملات کو. الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فسادی ہے. اب وہ فساد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، اس پر صرف اس نے ایک کامنٹ جو ہے وہ کہہ دیا، آفٹر آل یہ بھی تو انسان ہی ہے نا. مطلب کیا تھا کہ ہی از ناٹ اسپیشل، ہمارے جیسے انسان ہے، لہذا ان کی بات کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری امیر دینے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کیا ہے، اوبیڈینس کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک، اور ان کو ذرا اس کی ویلیو کو کم کر دیا. اور ڈاکٹر صاحب پھر یہی لوگ پھر فسادی یہی کو کہا گیا ہے جو کہ بات نہیں، فساد کی تو بہت سی صورتیں ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کا فساد ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں نوٹ کیجئے نا، یہاں اصل فساد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو انڈرمائن کرنا ہی فساد ہے. الا انہم المفسدون، تاکہ لوگ ان پہ اس کے کہنے پہ عمل نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر یہ فرمائیں کہ آج کل کے دور میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم کوئی بندہ بھی اگر سمجھتا ہے کہ وہ زندگی مختصر ہے، ہم دنیا سے چلے جانا ہے، اکثر لوگوں سے تب بھی ہوتا ہے جب ان کے والدین دنیا سے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں یار یہ تو اینڈ یہی ہے، کیا لے کے چلے گا والد صاحب، اتنے کوٹھیاں یہ تھی. تو وہ اپنا کیریئر چھوڑ کے دین کے راستے میں کوئی کام کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں یا کسی تنظیم میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں انہیں اپنے گھر کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے بڑے بڑے تانوں اور اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ یہ اگلی آیت میں ہے. اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، صحیح، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، ابوبکر ایمان لائے ہیں، عمر ایمان لائے ہیں، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے ہیں، تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ، یعنی پوری ڈیووشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لیں؟ ان کی تو مت ماری ہوئی ہے صحیح، کہ انہیں اپنے گھر کی فکر ہی نہیں رہی، بھوت سوار ہو گیا ہے، ایسا محمد نے پتہ نہیں جادو کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کیا کر دیا ہے، یا اس وقت جو بھی قائد ہوگا جماعت کا اس نے تم پر پتہ نہیں جادو کر دیا ہے، کیا تمہیں گھر کی فکر ہی نہیں رہی. تو جو بھی دین کے لیے ڈیووٹڈلی کام کرتا ہے اس پر یہ فکرہ ضرور چوز کیا ہے، اس کی تو مت ماری گئی ہے. الفاظ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اس کی مت ماری گئی ہے. بالکل ٹھیک. سر آج کے دور میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کہیں میٹنگ کوئی ہو رہی ہے، کسی اہم بات کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے، اب جس طرح ہوتا ہے نا کہ ووٹنگ کر لی یا زیادہ لوگوں کی رائے یہ تھی، اب ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہو. وہ وقتی طور پہ وہاں کیونکہ لوگ اب اگینسٹ زیادہ ہیں خاموش رہتے ہیں، لیکن وہ اس انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اس میں یہ ناکام ہوں، پھر ہم ان کو بتائیں کہ یہ ان کو کہیں تمہاری ایسی کی تیسی. کیا یہ بھی بات منافقت ہے؟ اصل میں ایک بڑی دلچسپ بات ہمارے ناظرین نوٹ کریں کہ قرآن مجید میں نے کہا نا کہ کوئی ٹیکسٹ بک کی طرح ایک موضوع لے کر 1 2 3 بیان نہیں کیا جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کائنڈ کہ وہ یہ نمبرنگ کے ساتھ بھی بتا دیتے تھے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یا دوسری حدیث میں 4 باتیں جس میں پائی جائیں وہ تو پکا منافق ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن مجید کا یہ انداز نہیں. قرآن مجید نفاق کی علامات کو اور نفاق کی حقیقت کو موسٹلی عبداللہ ابن ابی کی ایک اقوال اور اس کی حرکتوں سے بیان کرتا ہے. جب غزوہ احد کا مرحلہ آیا اور آپ کے علم میں آیا کہ 3000 کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے مدینہ منورہ پر، تو آپ نے
اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا، اور کوئنسیڈنٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنوں کے امیر تھے، ان کی رائے اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، ان دونوں کی رائے ایک تھی کہ ہمیں اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نظر اپنی کچھ ہوگی، جس کو ریح المختوم کے مصنف نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ذہن میں ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہے، مرد جو ہے وہ 10 ب10 لڑیں گے اور عورتیں اور بچے جو ہے وہ گھروں کے اوپر سے پتھر ماریں گے، تو ایک آسانی ہو جائے گی، ہماری مین پاور بڑھ جائے گی۔ اور عبداللہ ابن ابی کے ذہن میں کیا ہوگا کہ ہم پیچھے سے چورا گھونپیں گے ان کو۔ لیکن بہت سے نوجوان صحابہ بالخصوص، اور وہ صحابہ کہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ ہمیں تو بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ ہم بدر میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے کہ بدریین کے اللہ تعالیٰ نے پچھلے ہی نہیں اگلے بھی سارے گناہ معاف کر دی، تو اتنی بڑی نعمت۔ اب وہ بھی شہادت کے شوقین تھے کہ ہم آگے جا کر لڑیں اور اللہ ہمیں قبول ہی کر لے تو ہم شہید ہی ہو جائیں۔ لہذا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنی رائے دی بلکہ اس رائے پر زور بھی دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر چلے گئے۔ اب بعد میں جو ہمارے جو سینئر صحابہ تھے انہوں نے نوجوان صحابہ کو ڈانٹا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان کیا ہے؟ بس تو اپنی رائے دیتے اور خاموش کر جاتے، اپنی رائے پر سٹریس کیوں کرتے رہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے زرہ پہن کے آگے، جنگی لباس پہن کر، تو اب ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کریں، بس ہم تو اپنی رائے دے رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن کر بغیر جنگ کیے اتار دے، اب جنگ ہوگی۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ 300 افراد کو لے کر عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ راستے سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا ہوگا؟ اس نے فوراً کامنٹ کیا ہوگا، باہر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتہ تو ہے نہیں، ہم سنز آف دی سوائل ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو بھی کمزور ایمان والے لوگ تھے، سارے منافقین نہیں تھے، کمزور ایمان والے لوگ بھی اس کی باتوں میں آ گئے، لہذا 300 افراد ایسے تو نہیں ہو جاتے۔ یعنی اصل اصول کیا ہے کہ جب چیئر کی طرف سے ڈیسیژن آ جائے، اس پر کوئی نیگیٹو کامنٹ پاس کرنا جائے، یہ بھی نفاق کی علامات میں سے ہے۔ منافقین تو نہیں کہہ سکیں گے آپ ان کو، لیکن یہ بھی سائن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ غور کیجئے گا، ناظرین بھی غور کریں کہ وہ 300 افراد جو فوج میں سے نکل کر واپس گھر آ گئے تھے، وہ گھر بیٹھے کیا کرتے رہے ہوں گے؟ ویٹ کرتے رہے ہوں گے کہ یہ نہیں، صرف ویٹ ہی نہیں کرتے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ اللہ کے رسول ہار کے آئیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کرے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ موت کے منہ میں چلے جائیں، تاکہ پھر اس کے بعد ہم کہیں دیکھیں جی للے جی سواد۔ ٹپکل یہ الفاظ ہوتے ہیں نا ہمارے پنجابی محاورے کے اندر کہ للے جی سواد، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فتح ہوئی، پھر فتح شکست میں بدل گئی، اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ اب جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بڑی شدید ضربیں آئیں اور واپس آ گئے۔ اب عبداللہ ابن ابی نے وہاں پر یہ کہا کہ ہاں ہماری جو مانی ہوتی تو آج یہاں ڈھیر نہ ہوئے ہوتے، اور پھر اس کے بعد ہم ٹھوک کر میدان میں آیا۔ اب ونس فار آل یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا حل لنا من الامر من شیء، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا۔ یہ ایک مینٹیلیٹی ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اگرچہ میں امیر نہ ہوں لیکن فیصلہ میرا ہی چلے، صحیح۔ اور یہ ٹپکل عبداللہ ابن ابی کا کردار تھا۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھے کہ نفاق کی علامات میں سے ہے، یعنی جو بھی امیر ہے، جو بھی صدر ہے، جو بھی چیئر کر رہا ہے،
اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی ہمت ہونا، یہ بھی کیا ہے، یہ صحیح ایمان کی علامت ہے۔ اچھا سر، پھر ایک چیز، زندگی میں حالات مشکل ہو سکتے ہیں، جس طرح احد کے میدان میں آپ نے ابھی فرمایا کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ اب کیا مشکل حالات پیش آنا، یہ کس طرح پتہ چلے گا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ یہ کیسے ہم اس کا ڈسٹنگوش کریں گے اس بات میں؟ نہیں، مشکل حالات کو یعنی دونوں پاسبلٹیز جو ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی عذاب سمجھنے کی صورت کیا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی مجھے سزا مل رہی ہے، اور بندہ مومن کو ہر وقت یہ خیال آتا رہنا چاہیے کہ کہیں میں نافرمانی تو نہیں کر بیٹھا، کہیں میں غلطی تو نہیں کر بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی کانفیڈنس میں رہے گا کہ میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ تو گویا اپنے آپ کو نبی کہہ نہیں رہا، سمجھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر ایک چیز اور میں آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ جو برائی ہے، مطلب کوئی بھی اس کو عملی طور پر روکنا ہی نہیں عن المنکر کے زمرے میں آئے گا یا زبانی کہہ دینا؟ یہ 3 سٹیجز نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو، ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے روکے، وإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو دل سے برا جانے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، لیکن یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ دل سے برا جان رہا ہے۔ اسی کو ایک اور حدیث سپورٹ کرتی ہے کہ اذا سات کا سیئاتوں کا وسرت کا حسناتوں کا فانت مومن، اگر تمہیں برائی کر کے برا لگے اور نیکی کر کے اچھا لگے تو سمجھ لو نا کہ تم مومن ہو، یعنی تم میں ایمان کی رمق ہے، یعنی نشانی اس کی بھی ہے۔ ایک صاحب فیصل آباد ہی کے، ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ ان کا سارا لوور ہاف جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا، تو جو ان کی خیریت دریافت کریں، ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، تیز گاڑی چلا رہے تھے، آگے سے کوئی سائیکل والا بچہ آ گیا، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے گاڑی ایک طرف کی تو درخت میں لگ گئی اور ظاہر وہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ کدی کدائی کو نیکی کیتی سی وہ بھی اللہ نے چنگی نہیں لگی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اب ان کو نیکی کرنے پر افسوس ہو رہا ہے، حالانکہ برائی کرنے پر افسوس ہونا چاہیے، برا لگنا چاہیے، نیکی کر کے بہرحال خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ قبول کرے۔ سر جس طرح آپ نے یہ ساری نشانیاں بتائی ہیں اور فسادی لوگوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، عالمی حالات کو اگر ہم آج دیکھیں، ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے، اور ہر جنگ کے اندر کوئی ملک شامل ہو یا نہ ہو، امریکہ بیچ میں ضرور شامل ہوگا۔ اور دیکھنے میں آج کل تو وہ جو ان کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جنگ ہمیشہ روکتے ہیں، جنگ بندیاں کراتے ہیں، لیکن غزہ میں جنگ جاری ہے۔ تو آپ اس کے کردار کو، امریکہ کا کردار کیسے دیکھتے ہیں پھر آج؟ امریکہ کا یعنی اس کو عام طور پر منافقانہ کردار ہم کہہ دیتے ہیں محاورے کے اندر، لیکن کلاسیکلی اسپیکنگ وہ نفاق نہیں، وہ تو کفر ہے۔ یعنی نفاق کا جو سوال ہے یہ تو مسلمانوں کے اندر ہے، یعنی ان کے اندر نہیں آئے گا، وہ سیدھے وہ تو کافر ہیں، فسادی اور کیٹیگری میں یعنی اسلام کے خلاف اور یعنی جو بھی امن کے خلاف اور اصلاح کے خلاف، وہ امریکہ جو ہے وہ چودھری ہے، کہنے کو وہ پیس میکر ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، وہ فسادی ہے۔ یعنی حالیہ انڈیا پاکستان جنگ میں جو اس کا کردار کھل کر سامنے آیا ہے، جب تک انڈیا سٹرائک کر رہا تھا پاکستان کے اوپر، انہوں نے کہا یہ تمہاری آپس کی لڑائی ہے، تم لڑتے ہی رہتے ہو، 1000 سال ہو گئے ہیں، میں اس کے بیچ میں نہیں آتا۔ لیکن جو ہی پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا تو فوراً وہ صلح کے لیے آ گیا، فوراً آ گیا، اس نے جنگ بند کر دی۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نفاق ایک بیماری ہے جو کہ لگ جاتی ہے، ہمیں اپنے طرز عمل میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ اجتماعی معاملات میں ہم کس طرح اپنا طرز عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج اگر ہم اپنا ہر قدم پہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو ہم اس بیماری سے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے بچ جائیں گے۔ منافق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو بے مقصد کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
جو منافقین ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا طرز عمل ہے اس چند روزہ زندگی میں وہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار آخرت میں، کہ جس کے بعد موت نہیں ہے، وہ منافقین میں ہو۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔